جب وہ کسی کردار والے بنتے ہیں تو پوری قوم بن جاتی ہے، جب وہ اخلاق میں گرتے ہیں، کردار میں گرتے ہیں، تو ساری قوم تباہ ہو جاتی ہے۔ اتنا ایٹم بم نقصان نہیں پہنچاتا جتنا نوجوان نسل کا گمراہ ہو جانا نقصان پہنچاتا ہے۔ اتنے دشمن نقصان نہیں پہنچا سکتے، اتنا دشمنوں نے نقصان کبھی نہیں پہنچایا جتنا نسل کے بگاڑ کا نقصان قوموں کو ہوتا ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ نے پہلی قومیں جو برباد ہوئیں وہ اس لیے برباد نہیں ہوئی تھی کہ دشمن چڑھ گیا تھا۔ جتنی قوموں کو قرآن نے بیان کیا ہے کہ برباد ہوئیں، وہ اتنی طاقتور تھیں کہ ان کی طرف دشمن آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ لیکن الم تر کیف فعل ربک بعاد، یہ دیکھو عاد ہیں کیسے ہیں، ارم ذات العماد، ستونوں کی طرح ان کے قد ہیں، التی لم یخلق مثلها فی البلاد، ان جیسا کوئی پیدا ہی نہیں ہوا۔ وثمود الذین جابوا الصخر بالواد، یہ قوم سمود دیکھو، میں ان کے گھر دیکھ کر آیا سعودی عرب، کیا طاقتور انسان تھے، پہاڑوں میں شہر بنائے۔ وفرعون ذی الاوتاد، یہ فرعون دیکھو جس نے سولیوں پہ لٹکا دیا۔ یہ تین بڑی طاقتور سپر پاورز کو قرآن ذکر کرتا ہے، اور پھر کہتا ہے طغوا فی البلاد، انہوں نے بدماشی کی، اور ایک حد تک بدماشی اللہ معاف کرتا ہے۔ فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادِ، یہ باؤنڈریز کراس کر گئے۔ پھر اوپر سے کیا آیا، فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ صَوْتَ عَذَابٍ، تیرے رب کے عذاب کا کوڑا برسا۔ إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ، ہر وقت تیرا رب نافرمانوں کے لیے یہ نظام لے کے بیٹھا ہے۔ یہ میرے وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ الَّذِينَ آمَنُوا قَدْ أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا۔ یہ اللہ تعالیٰ قانون بتا رہا ہے کہ قومیں کب برباد ہوتی ہیں، کس طرح برباد ہوتی ہیں، کہ وہ نافرمان ہوتے ہیں، اور پھر میرے اللہ کا نظام چلتا ہے۔ فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ وَهُوَ مُلِيمٌ، فرعون یعنی دنیا میں ایک انسان اتنا طاقتور آیا ہے کہ کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں خدا ہوں، میرے علاوہ کو خدا ہی، وہ سب سے اعلیٰ خدا ہوں۔ فَأَخَذْنَاهُ، میں نے پکڑا، وَجُنُودَهُ، پھر اس لشکر، فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ، اٹھا کے پھینک دیا سمندر میں۔ کیوں؟ نافرمانی، نسل کی بربادی۔ دشمن نہیں چڑھ کے آیا، میرے رب کے عذاب کا کوڑا برسا ہے۔ یہ میرے رب کی سنت ہے قوموں میں۔ کذبت عاد كذبت ثمود بالقارعة كذبت عاد وثمود بالقارعة أما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخر عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية۔ یہ میں آپ کو جگہ جگہ سے قرآن کے نمونے پیش کر رہا ہوں کہ قومیں برباد اس لیے نہیں ہوتی کہ دشمن چڑھ گیا، بہت کم ایسا ہوا ہے بہت کم۔ جو 99.9 ہوا ہے وہ اپنی وجہ سے ہوا ہے۔ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنظَرِينَ۔ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ، وَكَأَيٍّ، بے شمار قوموں کے ساتھ تیرا رب یہ کر چکا ہے۔ اما ثمود فأهلكوا بالطاغیہ، سمود پر فرشتے کی چیخ آئی۔ فأخذت الذین ظلموا الصیحہ فأصبحوا فی دارہم جاثمین کأن لم یغنوا فیہا، ایک چیخ نے ان کو بھوسا بنا دیا۔ اما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتیہ، قوم عاد من اشد منا قوة، ہم سے کوئی طاقتور ہے تو ملا کہاں سے آ گیا ہمیں سمجھانے والے، جاؤ جاؤ اپنا کام کرو۔ انک لانت الحلیم الرشید، کیا ٹونٹنگ کی ہے، کیا طنز کیا ہے، آیا بڑا نیک پاک ہمیں سمجھانے والا۔ چل چل، دنیا چاند پہ جا رہی، تم پرانی باتیں کر رہے ہو۔ جس کا چاند ہے یہ باتیں اس کی ہیں، جس کا سورج ہے یہ باتیں اس کی ہیں، جس کی دھرتی ہے یہ باتیں اس کی ہیں، جس کی فضا ہے یہ باتیں اس کی ہیں۔ وہ کون ہے؟ وہ اللہ ہے۔
دین زندگی کو خوبصورت بناتا ہے، چیزیں نہیں۔ کچھ عرصہ پہلے انگلینڈ گیا تو ایک دوست کی گاڑی میں تھا، تو اس نے موبائل رکھ دیا سامنے، تو اس نے الٹا رکھا تو اس کے پیچھے ہیرے لگے ہوئے تھے نا، اور وہ گولڈ کی پلیٹ تھی جو اسپیشل آرڈر پلیٹ تھا۔ تو میں نے ایسے ہی پوچھ لیا کہ یہ کتنے کا ہے؟ تو اس نے کہا جی 70,000 پاؤنڈ کا ہے، جو ہمارے پاکستان کے مطابق کوئی 2 کروڑ آج کا جو ریٹ ہے 2 کروڑ کا بنتا ہے۔ تو اب یہ اس ذہن کی کریشن ہے کہ میرا موبائل بہت مہنگا ہوگا تو میری لائف خوبصورت ہوگی۔ پہلی باہر کی بتاتا ہوں، میرے نبی نے فرمایا کہ معاذ الا انبئک بملاک ھذا کلہ، معاذ میں تمہیں سارے دین کی سمری بتاؤں، ایک میں بتاؤں وہ تو غلط بھی ہو سکتی، سارے دین کا خلاصہ بتاؤں، ایک میری اسیسمنٹ ہو سکتی ہے وہ غلط ہو سکتی ہے، یہ تو میرے نبی کی ہے جن پر دین آیا، وہ کہہ رہے ہیں کہ معاذ میں ساری شریعت کا خلاصہ بتاؤں۔ تو مجھے دیکھیں آپ نے یوں کیا، زبان باہر نکالی، 2 انگلیوں سے پکڑا، فزیکلی کر کے دکھایا، جیسے ایک چھوٹے بچے کو، یہ معصوم بچہ بیٹھا ہے، اس کو سمجھانے کے لیے یوں کرنا پڑے گا۔ معاذ بن جبل وہ شخص ہیں جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میری امت کے علماء کا جھنڈا قیامت کے دن معاذ کے ہاتھ میں۔ اور 2014 میں اردن گیا جماعت میں، تو ان کی قبر پر حاضری دی، تو ان کو اس وقت فوت ہوئے وہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ کیا زبان کے بول پر بھی حساب ہوگا؟ تیرا بھلا ہو، سب سے زیادہ جہنم میں دھکا دینے والی زبان کو۔ کوئی ہر آدمی شراب پیتا ہے، ہر آدمی کو چوری کرتا ہے، زنا کرتا ہے، سود کھاتا ہے، یہ استعمال ہر آدمی کرتا ہے۔ تو جب اس کا استعمال غلط ہو جاتا ہے تو ساری زندگی کی کوالٹی تباہ ہو جاتی ہے۔ میں اپنی بیوی کو ہیرے کے سیٹ میں تول دوں اور ایک گندا بول اس کے دل پہ دے ماروں تو وہ کہے گی ہیرے واپس لے لے، بول میٹھا کر۔ بیوی اپنے خاوند کے لیے جنت کی حور بن جائے اور ایک بول کڑوا اس کے دل پہ پھینک دے، وہ کہے گی لائف کوالٹی کو اگر آپ خوبصورت بنانا چاہتے ہیں تو ایڈمنٹن میں آنے سے نہیں بنے گی۔ اپنی زبان پہ قابو پا، اس سے گالی، اس سے ٹونٹنگ، اس سے تانا، نہ بڑا نہ چھوٹا۔ ہم بچوں کو اپنی پراپرٹی بنا کر ان پر اس طرح شدت اور سختی کرتے ہیں۔ یہاں کا تو مجھے پتہ نہیں اب کلچر کیا ہے، لیکن جو ہمارے پاکستان انڈیا کا کلچر ہے کہ اولاد کو پراپرٹی بنا کر اپنے مرضی پہ چلانا چاہتے ہیں۔ میں نے اس کو جی ڈاکٹر بنانا ہے، میں نے اس کو حافظ قرآن بنانا ہے، میں نے اس کو یہ بنانا ہے۔ وہ اس کے اپنے اندر میں کیا ہے اس کا کبھی کھوج ہی نہیں لگا۔ میں 5ویں جماعت میں تھا جب میرے والدین نے مجھے کہنا شروع کیا تینوں ڈاکٹر بنانا، تینوں ڈاکٹر بنانا۔ یہ اتنا کہا کہ میں سمجھا میرے دنیا میں آنے کا مقصد ہی شاید یہی ہے کہ میں ڈاکٹر بن جاؤں۔ اس طرح میرے اندر اس کو انہوں نے پمپ دیا۔ میرے اپنے اندر کیا ہے یہ کبھی انہوں نے نہ نکالا نہ پوچھا، تو میرے اللہ نے میرا ہاتھ پکڑا اور میڈیکل لائن سے اٹھا کر مجھے مولوی بنا دیا۔ اگر میں ڈاکٹر ہوتا یہاں کھڑا ہوتا کتنے تو پھر پہنتا کہتا۔ تو اللہ نے مجھے ایک اعلیٰ نسبت نصیب فرما کے اپنے کرم کی چھاؤں کر دی۔ تو زبان نہ بچے کو ہرٹ کرے، نہ بیوی کو، نہ بھائی کو، نہ بہن کو، نہ مقامی کو۔ زبان کا ایک میٹھا بول سارے زخم بھر دیتا ہے، اور زبان کا ایک کڑوا بول جگر کو پارا پارا کر دیتا ہے۔ اس لیے میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ سب سے اعلیٰ درجے کا مسلمان کون؟ آپ کہتے ہیں جو اتنے نفل پڑھے، اتنی حجاں کرے، اتنے عمرے کرے، اتنے ذکر تسبیح۔ دیکھتے نا لوگوں کی بڑی بڑی تسبیح ہوتی، اپنے خاتو لمبی تسبیح چاہیے۔ میں قربان جاؤں یا رسول اللہ سب سے اعلیٰ درجے کا مسلمان کون ہے؟ اس زبان اور ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ دے، وہ سب سے اعلیٰ درجے کا مسلمان۔
پھر آپ نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا. تو حضرت عمر کی بات سناتا ہوں اسی سے ریلیٹڈ کہ لوگوں کسی کو تہجد میں دیکھو نماز پڑھ رہا ہے اور پھوٹ پھوٹ کے رو رہا ہے. تہجد مشکل نماز ہے، تو جو اٹھ رہا ہے وہ اللہ کا بندہ ہے، نیک آدمی ہے، اور اس میں اگر وہ رو رہا ہے تو اور بھی زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے. تو عمر جیسی ہستی فرما رہے ہیں کسی کو تہجد میں روتا دیکھ کے یہ نہ سمجھنا کہ بہت بڑا آدمی ہے. بہت بڑا آدمی وہ ہے جو کسی کو دھوکہ نہ دے اور جو کسی کو زبان اور ہاتھ سے تکلیف نہ پہنچے. یا ایھا الناس لا تغرنکم طنطنۃ الرجل باللیل فی صلاتہ، کسی کو تہجد میں روتا دیکھ کے دھوکہ نہ کھانا. ان الرجل من ادى الامانۃ اذا اؤتمن ومن سلم المسلمون من لسانہ ویدہ. کہ ایمان والا اور انسانیت کی چوٹی پر جھنڈا گاڑنے والا وہ ہے جو اسے قابو میں رکھے، جو اسے قابو میں رکھے اور کسی کو دھوکہ نہ دے، فراڈ نہ کرے. تو ایک حدیث، ایک ٹپ میرے نبی کا دیا ہوا، زبان کڑواہٹ کو مٹھاس سے بدلو، گالی کو دعا سے بدلو، غیبت کو تعریف سے بدلو. تو اب دیکھنا آپ کی لائف کوالٹی کتنی خوبصورت ہو جائے، لوگوں کے دلوں میں آپ کی محبت اللہ ڈال دے. یہ اس وقت بازار میں یہ سودا ہے ہی نہیں، اور بازار میں کوئی چیز شارٹ ہو جائے تو پرائسز اپنے آپ ہو جاتی ہیں نا. یہ بولو بھائی، اس کی مارکیٹنگ تو نہیں کرنی پڑتی. پورے بازار میں صرف آپ کے پاس ہے وہ سودا، تب آپ کو مارکیٹنگ کی ضرورت نہیں ہے، لوگ آپ کے پیچھے پیچھے بھاگیں گے. یہ جو میں آپ کو ٹپ دے رہا ہوں اپنے نبی کا، اللہ نے کتنی دفعہ مجھے ساری دنیا میں چکر لگوایا، پتہ نہیں یہ کتنا چکر ہے مجھے خود یاد نہیں. یہ زبان پہ قابو پانے والے دنیا میں نظر ہی نہیں آتے. 100 مسلمان اکٹھے کروں نا تو انشاءاللہ 10-15 نمازی ضرور ہوں، 30-40 روزے والے بھی ہوں، 1-2 زکوٰۃ دینے والے بھی ہوں. 1 لاکھ مسلمان اکٹھے کروں تو ایک بھی زبان پہ قابو پانے والا نظر نہیں آتا. آپ کر لیں. پی جانے میں جو مزہ ہے وہ اگل دینے میں نہیں ہے. پی جا ایام کی تلخی کو بھی ہنس کے ناصر، غم کے سہنے میں بھی قدرت نے مزہ رکھا. میرے نبی نے ساری زندگی یہ کیا. ذرا اندازہ لگاؤ، کائنات میں سب سے سچے میرے نبی، کائنات میں سب سے اعلیٰ اخلاق والے میرے نبی، کائنات میں سب سے دیانتدار میرے نبی، اور ان کو ان کی قوم، ان کے رشتہ دار، اپنوں کا نا تن کا بھی لگے تو ہائے ہو جاتا، غیر کا فائر بھی لگے تو آدمی برداشت کرتا ہے، اپنے کا تن کا بھی لگے تو ہائے ہو جاتا. اپنے قوم کہہ رہے انہ لساحر کذاب، تجھ سے بڑا تو کوئی دنیا میں جھوٹا ہے ہی کوئی نہیں، اور تجھ سے بڑا جادوگر تو کوئی دنیا میں ہے ہی کوئی نہیں، اور تو پاگل دیوانہ ہے. اور اس کے جواب میں میرے نبی نے کسی کو ایسا جواب دیا ہو. اپنے بچوں کو بھی سکھاؤ، بچوں کو بھی عزت احترام سے بلاؤ. یہاں خطرے میں ہے نا ہماری نئی جنریشن. انڈیا پاکستان اسلامی ملک میں کوئی بچہ بگڑ جائے تو وہ اسلام نہیں چھوڑتا. کوئی نشے پہ لگ گیا، کوئی کسی اور چیز پہ لگ گیا، کسی نے نماز چھوڑ دی. یہاں کی جو جنریشن ہے وہ اسلام سے باقی ہو رہی. ان کو قریب کرنا ہے عزت کے ساتھ، اور ان کو قبول کر لو وہ جیسے بھی. اپنی بیوی کو عزت دو، اس سے عزت